السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ ایک چھوٹے سے قصبے کے کنارے ایک قدیم اور بوسیدہ حویلی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے اور یہاں رات کے وقت عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ قصبے کے لوگ اس حویلی کو خوفناک گھر کے نام سے جانتے تھے۔ یہاں کبھی کوئی رہنے کی جرات نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو بھی یہاں آیا وہ پر اسرار حالت کا شکار ہو کر واپس چلا گیا یا پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اس کہانی کے مرکزی کردار احمد، سارہ اور ان کا دوست علی ہے۔ یہ تینوں جوئن اور مہر جوئی کے شوقین تھے۔ انہوں نے بہت ساری کہانیاں سن رکھی تھیں، لیکن ان کو کوئی اپنا حقیقی تجربہ نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کا راز معلوم کریں گے اور دیکھ کر آئیں گے کہ یہ کہانی واقعی سچ ہے یا محسوس قصے ہیں یا محسوس کہانیاں۔ احمد، سارہ اور علی نے ایک رات اس حویلی کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ٹارچیں، کیمرے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو رات بھر وہیں رہ سکیں۔ قصبے کے لوگوں نے انہیں بہت منع کیا، مگر ان کی جستجو اور مہر جوئی کی خواہش انہیں روک نہ سکی۔ یہ سردیوں کی ایک سرد رات تھی جب احمد، سارہ اور علی نے اپنی مہر جوئی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے ساز و سامان کے ساتھ حویلی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچے، ایک سرد ہوا کا جھونکا نکلا اور ان کے چہرے سے ٹکرایا اور انہیں ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا۔ حویلی کا دروازہ پرانا اور زنگ آلودہ تھا، مگر تھوڑی سی کوشش کرنے سے وہ کھل گیا۔ اندر کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں اور مٹی جمع تھی۔ فرش کی لکڑیاں چرمرا رہی تھیں اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے حویلی کے مختلف کمروں کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلا کمرہ ایک لائبریری تھی جس میں پرانی اور دیگر آلودہ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ سارہ نے ایک پرانی کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں لکھی زبان غیر ماموس تھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں زوردار آواز سے بند ہو گئیں اور سارہ نے خوفزدہ ہو کر کتاب واپس رکھ دی۔ دوسرے کمرے میں ایک پیانو تھا جس پر دھول مٹی جمع تھی۔ احمد نے مزاحیہ پیانو کی ایک چابی دبائی اور ایک خوفناک سر بجا۔ جیسے ہی وہ سر ختم ہوا، پیانو خود بخود بجنے لگا۔ یہ دیکھ کر تینوں نے جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تیسرا کمرہ ایک پرانی ڈائننگ ہال تھا جس میں بڑی میزیں اور دیگر آلودہ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں بھی انہوں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ علی نے میز پر رکھی ہوئی ایک قدیم موم بتی کو جلانے کی کوشش کی، مگر موم بتی خود بخود جلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں گھبرا گئے اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ حویلی کا سب سے خوفناک تہہ خانہ تھا۔ انہوں نے تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچے، ایک عجیب و غریب بو ان کے تنوں میں پہنچی۔ تہہ خانے کی دیواروں پر خون کے نشانات اور عجیب و غریب نشوک بنے ہوئے تھے۔ تہہ خانے میں ایک خفیہ کمرہ بھی تھا جسے ایک پرانی لکڑی کے دروازے سے بند کیا گیا تھا۔ احمد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت بھاری تھا۔ علی اور سارہ کی مدد سے وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ اندر کا منظر اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کمرے میں ایک بڑی میز تھی جس پر کچھ قدیم کتابیں اور تعویذات رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے کا معائنہ کرنا شروع کیا، اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ کمرے کی شمعیں خود بخود جلنے لگیں اور دیواروں پر بنی تصویریں حرکت کرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر تینوں دوست خوفزدہ ہو گئے۔ کمرے میں ایک پرانی ڈائری بھی ملی جس پر کسی نے خون سے لکھا ہوا تھا کہ یہ حویلی ایک قدیم آسیب زدہ جگہ ہے۔ یہاں کئی سال پہلے ایک خاندان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اس قتل کے بعد ان کی روحیں یہاں بسیرا کرنے لگیں۔
ہر رات ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اچانک انہیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دھندلی سی شکل ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ شکل آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ احمد نے ٹارچ روشن کی تو وہ شکل غائب ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نظر آنے لگی۔ تینوں نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہل نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ایک زوردار آواز آئی اور کمرے کی چھت پر سے خون ٹپکنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں خوفزدہ ہو گئے۔ اس دوران علی نے ایک خفیہ دروازہ دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں تھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہ ایک پرانی سرنگ کی طرح جا رہا ہے۔ تینوں نے سرنگ میں دوڑ لگائی اور جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ سرنگ میں بھی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ دیواروں پر خون کے نشانات اور عجیب و غریب نشوک بنے ہوئے تھے۔ تینوں نے جلدی سے سرنگ کا راستہ طے کیا اور آخر کار وہ حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حویلی کی کھڑکیاں اور دروازے خود بخود کھل بند ہو رہے تھے، جیسے کہ کوئی اندر موجود ہو۔ احمد، سارہ اور علی نے قصبے کے لوگوں کو اپنی خوفناک رات کی کہانی سنائی۔ سب نے انہیں سراہا کہ وہ سلامت واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی دوبارہ پراسرار حویلی کی طرف جانے کی ہمت نہ کی۔ یہ خوفناک تجربہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں جاننے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ یوں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ایک پراسرار اور خوفناک واقعے کے طور پر قصبے کے لوگوں کے دل و دماغ میں بس گئی۔ حویلی آج بھی ویران اور پراسرار ہے اور لوگ اب بھی اس کے بارے میں خوفناک کہانیاں سناتے ہیں۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ.